السلام علیکم، میں ہوں اسد اللہ اسدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدی وائس اوور۔ ناظرین، میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی انہیں مری جانا ہوتا وہ اپنے اسپیشل سیلون میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے راولپنڈی روانہ ہوتے۔ لاہور سے راولپنڈی تک ٹرین کا سفر 5 گھنٹے پر محیط ہے، جبکہ یہی فاصلہ بذریعہ جہاز 35 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد یا مری میں سرکاری حکام نواز شریف کا ان کی آمد سے گھنٹوں قبل ہی انتظار شروع کر دیتے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے پروگرام اچانک بدل جایا کرتے تھے۔ عین اس وقت جب لاہور ریلوے اسٹیشن پر نواز شریف کی راولپنڈی روانگی کے انتظامات مکمل ہوتے، اچانک انتظامیہ کو اطلاع ملتی کہ میاں صاحب بذریعہ جہاز راولپنڈی چلے گئے ہیں۔ نواز شریف اس طرح حرکتیں اکثر کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں بہت خوفزدہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کوئی ذاتی بات ان کے والد صاحب تک پہنچے، جبکہ شہباز شریف اس معاملے میں خاصے غیر محتاط تھے۔ نواز شریف کی بعض مہمان خواتین لاہور سے راولپنڈی کے درمیان کسی بھی اسٹیشن پر ان کے سیلون میں سوار ہوتی اور راولپنڈی پہنچنے سے پہلے 2-3 گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ٹرین سے اتر جایا کرتی تھی۔ نواز شریف کے موڈ کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ وہ اگر راولپنڈی میں ٹرین سے اترتے وقت حشاش بشاش ہوتے تو سرکاری حکام اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ میاں صاحب کا سفر خوشگوار گزرا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ نواز شریف کے مہمان کسی وجہ سے ٹرین میں سوار نہ ہو پاتے اور پنڈی پہنچنے پر ہر شخص ان سے ڈر رہا ہوتا تھا۔ ایسے میں مری میں میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے۔ میاں نواز شریف سمجھتے تھے کہ وہ زمانے کی انجانی نظروں سے محفوظ ہیں۔ بلا شبہ نواز شریف کے مخالفین تک کو ان کی رنگین راتوں کے قصوں کا بہت ہی کم علم تھا، لیکن فوجی اور سول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے وہ حکام جو نواز شریف کی حفاظت پر مامور تھے ان کی تمام باتوں سے باخبر تھے، جن پر آج بھی مصلحتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو نواز شریف کے حوالے سے زیادہ اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی بھارتی اداکارہ دلشاد بیگم کے ساتھ زندگی کے لطف حاصل کیے ہیں، لیکن معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کہانیوں میں کئی اور خواتین کے نام بھی آتے ہیں۔ نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے معاملے میں کافی غیر محتاط تھے۔ جب بھی فلم یا ٹی وی کے کسی اداکار یا مشہور ماڈل گرل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تو وہ اپنے ذاتی دوستوں کو افسانوی انداز میں خوشگوار لمحوں کی داستان سنایا کرتے۔ نواز شریف کے ساتھ سب سے پہلے طاہرہ سید اور پھر عارفہ صدیقی کا قصہ مشہور ہوا، اور پھر کئی خوبصورت چہرے ان کی زندگی میں آتے چلے گئے۔ اداکارہ ریما اگر نواز شریف کی حمایت میں بیان جاری کرتی تھیں تو اس کی وجہ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگی، لیکن معاملہ اس وقت خراب ہوا جب ان اداکاراؤں اور ماڈل گرلز نے اخلاقیات کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کو وقت دینا شروع کر دیا۔ اگر کوئی ایک مخصوص اداکارہ اس ہفتے بڑے میاں صاحب سے ملاقات کرتی تو اگلے ہفتے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ ہوتی۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کو علم تھا کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظروں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں بے احتیاطی کرتے رہے۔ خصوصاً شہباز شریف رات کو خاموشی کے ساتھ پجاروں نکال کر تنہا ہی نکل جایا کرتے تھے۔ کبھی ان کی منزل زیبا بختیار کا گھر ہوتا اور کبھی ڈیفنس کے کسی مخصوص گھر میں موجود ہوتے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے صاحبزادے بھی بدقسمتی سے ان خواتین تک پہنچ گئے تھے جو کبھی دونوں بھائیوں کی محفلوں میں بزم آرا ہوتی تھی۔ حمزہ شہباز اکثر اپنے دوستوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس نے آج کس کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے۔ میاں نواز شریف کو بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا اور وہ کالج کے زمانے میں جب مری جاتے تو وہاں سڑک کنارے بیٹھ کر گلوکار محمد رفیع اور طلعت محمود کے گائے ہوئے گیت گنگنایا کرتے تھے۔ طاہرہ سید سے نواز شریف کی دوستی کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہیں طاہرہ سید کی آواز بہت پسند تھی۔